بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 65 فی مسئلۃ کیفیت الصوم و احکامہ و حدودہ آیات کثیرۃ متوالیۃ بعضها عقیب بعض۔ تو اس مسئلے کے سلسلے میں کہ روزے کی کیفیت کیا ہے، اس کے احکام اور اس کے حدود، تو روزے کی کیفیت اور اس کے احکام اور اس کے حدود کے مسئلے کے بارے میں آیات کثیرۃ، بہت سی آیات ہیں، متوالیۃ جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بعضها عقیب بعض، اور جن میں بعض کے بعد ہیں۔ اوائلها، ان میں سب سے پہلی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ ایاما معدودات، چند دن کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اب اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اب وہ قضا دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ فعدۃ، تو اب گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اگر لا مقدر مانے تو جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ فدیۃن یعنی فدیہ دینا ہے، وہ فدیہ دینا کیا ہے؟ طعام و مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو اب جو خیر میں زیادتی کرے، تو اب جو زیادہ جو ہے فدیہ دے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانو۔ ہذہ الآیۃ لبیان فرضیۃ الصوم و بیان صوم المریض والمسافر و بیان صوم الشیخ الفانی، تو یہ آیت کریمہ روزے کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے، اور مریض و مسافر کے روزے کو بیان کرنے کے لیے، اور شیخ فانی کے روزے کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ اما بیان فرضیت الصوم، رہا روزے کی فرضیت کا بیان کہ روزہ کس حصے سے فرض ہوا، تو اس میں کس حصے میں بیان ہے، تو ففی قولہ، تو وہ اللہ کے اس قول میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ والصیام مصدر صام الرجل، بتائیں صیام مصدر ہے، یا والصیام مصدر صام الرجل، کہ صیام جو ہے وہ صام الرجل کا مصدر ہے، جیسا صام یصوم کا آیا تھا نصر انصرو سے، تو صام الرجل کا صیام مصدر ہے۔ صرح به فی المدارک، تفسیر مدارک میں اس کی صراحت ہے، وانما يدل علیہا لان خبر الشارع آکد من امرہ ونہیہ۔ اب یہ بات ہے کہ مصدر ہے یہاں پر، تو صیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو کتبہ ہے کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، تو اب یہ تو خبر ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتبہ یہ جو ہے جملہ خبریہ ہے، تو بتا رہے شارع کی خبر جو ہوتی ہے نا، اس کے امر و نہی سے زیادہ مؤکد ہوتی ہے، تو گویا کہ یہاں فرضیت کا ہی معنی لے گا، گویا کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ وانما يدل علیہا، اور کتبہ علیکم الصیام، یہ فرضیت صوم پر دلالت کر رہا ہے، اگرچہ خبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شارع کی خبر یہ زیادہ مؤکد ہوتی ہے اس کے امر و نہی سے۔ والمراد بہا صیام شہر رمضان، اب بتانے تم پر روزے فرض کیے گئے، کون سے روزے؟ تو بتانے صیام سے مراد رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اعلم ان صوم رمضان فرض، جان لو کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کی وجہ سے۔ والتشبیہ فی قولہ تعالی کتب علی الذین من قبلکم، اب بتا رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، تو یہ جو جیسا ہے یہ تشبیہ کس بات میں ہے؟ بتا رہے تشبیہ فی حق مجرد فرضیت الصوم، محض روزے کی فرضیت کے حق میں یہ تشبیہ ہے کہ جیسے روزے تم پر فرض ہیں، ایسے تم سے پہلے والے لوگوں کی شریعت میں بھی یہ فرض تھے۔ تو یعنی لا یخلو شرائع من قبلکم من فرض الصوم علیہم لا تخصیص لکم بہ، تو بتا رہے یعنی تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کی شریعتیں بھی ان پر روزے کی فرضیت سے وہ خالی نہیں تھی، یعنی ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ لا تخصیص لکم بہ، فرضیت صوم
کے ساتھ تمہاری تخصیص نہیں ہے کہ تم پر ہی روزے فرض ہوں۔ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، اور یہ بات کہی کیوں گئی کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، بھائی اتنے کہہ دیا جاتا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے ہیں؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ مومنوں کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہم پر ہی یہ بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے بھی لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ وَإِنَّمَا قَالَ، اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَسَلِّيَ خَوَاطِرِهِمْ، مومنوں کے دل کی تسلی کے لیے، ہاں تسلی کے لیے۔ لِأَنَّ صَوْمَ عبادۃ بدنیۃ، اس لیے کہ روزہ رکھنا تو بدنی عبادت ہے۔ اشق علی النفس بسبب الجوع، اور بھوکا رہنے کی وجہ سے نفس پر یہ شاق ہوتی ہے۔ لا فی حق الایام المعینہ، اس کا تعلق کیا ہے کہ التشبیہ فی حق مجرد فرضیت الصوم، کہ تشبیہ جو ہے محض فرضیت صوم کے بارے میں ہے، متعین دنوں کے حق میں تشبیہ نہیں ہے۔ تو معین دنوں کے حق میں یہ تشبیہ نہیں ہے، کیوں؟ لأن الامم السابقۃ فرض علیہم صوم غیر رمضان، اس لیے کہ سابقہ پر رمضان کے علاوہ کے روزے فرض تھے، تو اب یہی متعین دن کیسے ہو جائیں گے؟ ہمارے متعین دن رمضان کے ہیں، ان کے دوسرے تھے، جیسے کہ صوم و ایام البید لآدم، حضرت آدم کے لیے ایام 20 کے روزے فرض تھے، و صوم عاشورا لقوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے صوم عاشورا کے دن کے روزے فرض تھے۔ تو جیسے کہ یہ ایک روایت میں مروی ہے، تو یہاں پر یعنی متعین دنوں کے حق میں بھی تشبیہ نہیں ہے۔ ولا فی حق الکیفیت، اور کیفیت کے حق میں بھی یہ تشبیہ نہیں ہے کہ لتقید صوم مریم بعدم التکلم، تو فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے روزے کی کیفیت تو یہ ہے کہ ہم جو ہے صبح سے وہ مغرب تک جو ہے روزہ رکھتے ہیں، تو اب اور دوسرے لوگوں کا روزہ الگ تھا، تو بتا رہے کیفیت کے حق میں بھی تشبیہ نہیں ہے۔ لتقید صوم مریم، کیونکہ حضرت مریم کا روزہ تو مقید تھا عدم تکلم سے، کہ ان کے روزے کا مطلب ان کے روزے کی کیفیت تھی کہ بولنا نہیں ہے۔ وصوم قوم آخرین، یعنی وصوم قوم آخرین کا مطلب لتقید صوم قوم آخرین، اور کیونکہ دوسری قوموں کا روزہ مقید تھا یعنی بعدم الاکل من العشاء، تو عشاء سے نہ کھانے کے ساتھ، کہ عشاء سے نہیں کھانا ہے دوسرے دن کی مغرب تک، تو بتا رہے اتنا لمبا روزہ تھا، تو بتا رہے یہ کیفیت تھی لا من الصبح، نہ کہ صبح سے، یعنی اور اس جیسا جو ہے دوسری امتوں کا جو روزہ تھا، وہ امثالِ، یعنی دو تو یہی ہو گئی، اور اس جیسی اور بھی مثال ہو سکتی ہیں۔ تو ہادہ کا مطلب یعنی یہ جو ہے کما کتبہ میں یہ آنی تشبیہ ذات بالذات فقط، یہ ذات کی تشبیہ ذات سے ہے صرف، کہ ذات سوم کی تشبیہ ذات سوم سے ہے صرف، لا فی حق الاصل والکم والوصف جمیعا، تو اس کا مطلب متعین دنوں کے حق میں اور جو ہے کیفیت کے حق میں نہیں ہے، وہ یہ کہ فی حق الاصل، اصل تعداد یعنی کہ کمیت اور کیفیت سب کے حق میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر اصل کا مطلب یہ ہے کہ اصل تعداد جو کمیت ہے اور وصف یعنی کیفیت ہے، تو ان دونوں کے بارے میں یہ تشبیہ نہیں ہے، تو اصل کا مطلب الگ نہیں ہے یہاں پر، یعنی فی حق الاصلی، اصل کا مطلب ایل کمی، تو اصل یعنی کہ تعداد اور کیفیت سب کے حق میں تشبیہ نہیں ہے۔ کقولہ، جیسے کہ یہ فرمان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور آپ کی آل پر اور برکت نازل فرما اور سلام نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر درود و سلام نازل کیا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو تشبیہ ہے کما صلیت، تو یہاں پر محض نفس صلاۃ کی تشبیہ نفس صلاۃ سے ہے، صرف ذات کی تشبیہ ذات سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم پر جو درود و سلام ہوگا اس سے کئی گنا جو ہے اللہ رب العزت کے رحمتوں کا نزول نبی علیہ السلام پر ہوا۔ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور جیسے کہ یہاں پر ذات کی تشبیہ ذات سے ہے، جیسے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ تو یہاں پر مطلب یہ صرف نفس ذکر میں تشبیہ ہے کہ جیسے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، ایسی تذکرے میں تذکرہ کا یا اللہ رب العزت کا بھی ذکر کرو۔ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور جیسے یہاں ذات کی تشبیہ ذات سے ہے کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ کی کہاوت، حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے،
کہ تو اب یہاں حضرت آدم کی سی کیسے ہو جائے گی؟ حضرت آدم تو بے ماں باپ کے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ صرف بے باپ کے ہیں۔ تو یہاں پر صرف اس بات میں تشبیہ ہے کہ جیسے وہ اللہ کا معجزہ ہے، ایسی حضرت عیسیٰ یہ بھی اللہ کا معجزہ ہیں، تو محض صرف نفس ذات میں تشبیہ ہے۔ وَكَقَوْلِهِ علیہ السلام، اور جیسے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ تم اپنے رب کو ایسا دیکھو گے جیسے کہ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو اب یہ جو تشبیہ دی ہے، رؤیت رب کی جو تشبیہ ہے رؤیت قمر سے، تو محض جو ہے نفس رؤیت میں تشبیہ ہے، جیسے کہ چاند کو تم جو ہے بغیر روک ٹوک کے دیکھ لیتے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، ایسے اپنے رب کو جو ہے بے غبار دیکھو گے۔ ھذا کلہ علی تقدیر ان یکون المراد بایام معدودات ہی الایام المعدودہ، بتا رہے ہیں یہ سب اوپر جو بات ہوئی یہ اس تقدیر پر ہے کہ ایام معدودات سے مراد جو ہے وہ ایام معدودہ ہوں کہ جن کی تفسیر اللہ کے قول سے فیما بعدہ بعد میں کی گئی ہے، مطلب بعد میں یہی تو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو بتا رہا ایام معدودات، چند دن کے روزے فرض کیے گئے، وہ چند دن کیا ہے؟ تو بعد میں آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ چند دن رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو اب یہ پوری تفصیل ہوگی۔ اب بتا رہے ہیں تو وَيَكُونُ انتصابہ بالصیام، اور ایام معدودات جو منصوب ہے، جو مفعول بھی بن رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے؟ تو بتا رہے کتب علیکم الصیام، الصیام میں جو مصدر ہے یا صیام، اس مصدر کا مفعول بھی ہے ایام معدودات۔ بتا رہے وَيَكُونُ انتصابہ بالصیام، اور ایام معدودات کا منصوب ہونا یہ صیام مصدر کی وجہ سے ہے، جیسے کہ یہ کشاف اور صاحب مدارک کی رائے ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا۔ او بِإِزْمَارِ صُومُوا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہ ایام معدودات کا منصوب ہونا صومو مقدر کی وجہ سے ہے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صوموا ایام معدودات، چند دن کے روزے رکھو۔ تو دو ہوگا۔ یا تیسری ترکیب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو کتب علیکم الصیام، تو اب یہاں پر الصیام نائب فاعل ہے، نائب فاعل کا مطلب مفعول اول ہے، کیونکہ نائب فاعل مفعول تو ہوتا ہے، اور جو ہے یہ ایام معدودات یہ دوسرا مفعول ہے۔ بتا رہے ہیں یا یہ ہے ایام معدودات کا منصوب ہونا اس بنیاد پر ہے کہ یہ کتب علیکم کا دوسرا مفعول ہے علی السعتی، وسعت کے طور پر، کہ کتب علیکم کو اور وسعت دے دی جائے، اس کا ایک اور مفعول بھی بنا دیا جائے، کما ذکرہ البیضاوی، جیسے کہ قاضی بیضاوی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہوا۔ اب بتا رہے ہیں وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، تو اب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگر اس میں ذات صوم کی تشبیہ ذات صوم سے ہو تو اب اس صورت میں یہ تو منسوخ نہیں ہے۔ پھر جب منسوخ نہیں ہے تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جمع حلال کر دیا گیا، تو یہ کس کو منسوخ کرے گی؟ پھر یہ تو ناسخ ہے بالیقین، تو یہ جب یہ ناسخ ہے تو اس کا منسوخ کیا ہوگا؟ تو بتا رہے ہیں پھر اس کا منسوخ جو ہمیں حدیث پاک ماننا پڑے گی، کہ حدیث پاک میں ہے کہ راتوں میں جمع کی اجازت نہیں، تو اب وہ منسوخ ہو جائے گی کہ اب اجازت ہے۔ تو فرمائے وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، تو أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ کو اللہ کے اس قول کو ناسخ بنایا جائے گا، للسنت، سنت کے لیے ناسخ بنا جائے گا، لا لہذہ الآیت، اس آیت کے لیے ناسخ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں تو نفس صوم کی تشبیہ نفس صوم سے ہے، پھر یہ جو ہے منسوخ نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ، تو بتا رہے یہ تو تب ہے جب ایام، اوپر کی پوری تفصیل تب ہے جب ایام معدودات سے مراد رمضان کے مہینے کے روزے ہوں، بتا رہے، اور اگر ایام معدودات سے مراد جو ہے صوم عاشورہ ہوں، ایام 20 کے روزے ہوں، کما نقل فی الکشاف، جیسے کشاف میں نقل کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتب صیامہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حاجرہ، کہ اللہ نے عاشورہ کے روزے اور ایام 20 کے روزے فرض کیے تھے نبی علیہ السلام پر ہجرت کے وقت، ثم نسخت بشہر رمضان، پھر یہ روزے منسوخ ہو گئے شہر رمضان سے۔ تو بتا رہے ہیں جیسے کہ یہ روایت ہے، تو اس روایت کی وجہ سے اگر ایام معدودات سے مراد صوم عاشورہ یا صوم ایام بید ہو، ایک بات، او جعل انتصاب ایام معدودات،
او جعل انتصاب ایام معدودات، یا ایام معدودات کا منصوب ہونا یہ کما کتبہ کی وجہ سے قرار دیا جائے، تو ایام معدودات کا منصوب ہونا کما کتبہ سے قرار دیا جائے کہ کما کتبہ کا یہ ظرف ہے علی الظرفیت، ظرفیت کی بنیاد پر، یعنی کہ مفعول فی کی بنیاد پر۔ تو اب یہ ہو گیا، دو باتیں ہو گئیں کہ یا تو ایام معدودات سے مراد صوم عاشوراء اور ایام 20 کے روزے ہوں، یا ایام معدودات کا منصوب ہونا کما کتبہ، بعد والے کتبہ کی طرف، پہلے جو ہے اس کی بنایا تھا پہلے والے کی، اب کما کتبہ کی وجہ سے یہ منصوب ہو کما فی البیضاوی، جیسے کہ بیضاوی میں ہے۔ تو اب مطلب ہو جائے گا کہ ایام معدودات سے مراد اگلے والوں کے روزے ہوں گے، یعنی کما کتب علی الذین، جیسے کہ تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے ایام معدودات چند دن کے روزے، تو اس کا مطلب اگلے والوں کے چند دن کے کون سے روزے ہیں وہ تو بتائیں، جیسے کہ تفسیر بیضاوی میں بیان کیا گیا ہے، ایضاً بناء علی ما قیل، نیز اس بنیاد پر کہا گیا ہے کہ رمضان جو ہے نصارہ پر فرض تھا، تو ایام معدودات سے مراد رمضان ہی ہو تو رمضان جو ہے نصارہ پہ فرض تھا، الا انہم زادوہ فی عددہ، مگر یہ کہ نصرانیوں نے رمضان کی تعداد میں یعنی زیادتی کر دی تھی، فجعلوہ 50، اور 30 کی جگہ 50 جو ہے روزے کر دیے انہوں نے، وغیروا عن محلہ، اور انہوں نے جو ہے اس کے جگہ سے بھی بدل دیتے تھے، یہ مطلب فصاموا فی اکثر ایام السنۃ، اور سال کے چھوٹے چھوٹے دنوں میں واطیبھا، اور خوشگوار دنوں میں یہ روزے رکھتے تھے، یعنی وہ ٹھنڈیوں کے دنوں میں رکھتے ہوں گے، وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زادوا ذالک، انہوں نے جو 30 کی جگہ 50 روزے جو بڑھا دیے تھے، لموتانی، یہ 2 موتوں کی وجہ سے تھے، اصابہم، جو 2 موتیں ان کو پہنچی تھی، یعنی کون سی 2 موتیں؟ تو یہ جو نصرانی ہیں یعنی بنی اسرائیل، ان کو 2 موتیں پہنچی، ایک تو یہ کہ بچھڑے کی پوجا کی تھی انہوں نے، تو تب جو ہے ان کی جو ہے توبہ اس صورت میں تھی کہ ان میں ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک موت، اور دوسری موت یہ کہ انہوں نے رویت باری کا سوال کیا کہ رب ارنی انظر الیک، کہ ہم جو ہے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ان 2 موتوں کی وجہ سے انہوں نے زیادتی کر لی، جو 2 موتیں انہیں پہنچی۔ تو اب بتا رہے ان 2 تقدیر پر، کون سی 2 تقدیر؟ کہ اگر ایام معدودات سے مراد صوم عاشوراء یا ایام 20 کے روزے ہوں ایک، یا جو ہے ایام معدودات کا منصوب ہونا کما کتبہ کی وجہ سے ہو، تو کما کتبہ کی وجہ سے ہونے کا مطلب ہے ایام معدودات یہ پہلوں کے وہ ہو گئے روزے۔ تو اب بتا رہے ہیں پھر یہاں یہ کہنا کہ تم پر انہی کی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ اب تشبیہ جو ہوگی وہ دنوں کے بارے میں بھی ہو جائے گی کہ ہمارے روزے ایام 20 کے بھی ہوں گے یا ہمارے روزے نصرانیوں کی طرح ہوں گے۔ تو وہ یہ کہ اب کانت تشبیہ علی التقدیرین فی حق الایام ایضا، تو اب ان دونوں اعتبار سے دونوں تقدیروں کی بنیاد پر تشبیہ روزوں کے حق میں بھی ہو گئی، ہمارا روزوں کے حق میں بھی ہو گئی لیکن اگر یہ مانا جائے کہ ہمارے روزے کی کیفیت یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک ہوتا ہے، تو کیفیت میں تو ابھی رہ گئی تشبیہ، تو بتا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر احل لکم، کہ تمہارے لیے جمع حلال کر دیا گیا ہے، اور پہلے جو ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے لیے ناسخ بنا دو، تو بتا رہے پھر یہ کیفیت میں بھی تشبیہ ہو جائے گی، مطلب کما کتبہ سے تو اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان لوگوں کے جیسے تم سے اگلے والوں پر روزہ کیسا فرض تھا، وہ یہ کہ عشاء سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک، اب یہاں پر عشاء سے لے کر طلوع فجر تک اسے منسوخ مان لو کما کتبہ کو، بتا رہے پھر احل لکم ناسخ بن جائے گی اس ٹکڑے کے لیے، تو یہ کیفیت صوم میں بھی تشبیہ ہو جائے گی، بتا رہے دنوں کے حق میں تو تشبیہ ہو جائے گی، وَكَذَا إِن جُعِلَ قَوْلُهُ، اور ایسے ہی اگر احل لکم کو کما کتب علی الذین من قبلکم کے لیے ناسخ بنا لیا جائے تو تشبیہ جو ہے کیفیت کے حق میں بھی ہو جائے گی، تو اب جو ہے کیفیت اور دنوں سب کے حق میں تشبیہ ہو جائے گی، تو یہ دوسری بات ہوئی۔ ہذا خلص ما فی التفسیر، تو بتا رہے یہ اس کا خلاصہ ہے جو تفسیروں میں ہے،
مع نوع تغیر و تبدیل منی، لیکن میری طرف سے تھوڑی تبدیلی اور تھوڑا بدلاؤ ہو گیا ہے، اذ اردت زیادت توضیح المقام، کیونکہ میں نے مقام کی یعنی خوب توضیح کا ارادہ کیا ہے، فاستمع لما ذکرہ الامام الزاہد، تو اب اس کو غور سے سن لے کہ جو امام زاہد نے ذکر کیا ہے، کیونکہ امام زاہد نے فرمایا وقد کان فرض الصوم فی السنۃ فی یوم واحد وہو یوم عاشوراء، یعنی امام زاہد نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے کیسے روزے دھیرے دھیرے فرض کیے گئے۔ تو اب امام زاہد فرماتے ہیں کہ سال میں فرض روزہ ایک دن میں تھا، وہ یوم عاشوراء ہے، ثم نسخ فرضیتہ، پھر صوم عاشوراء کی فرضیت منسوخ ہو گئی بصوم ثلاثۃ ایام البیض فی کل شہر، ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزوں سے، مطلب پہلے ایک دن کا روزہ ایک سال میں، پھر ہر مہینے میں 3 دن کے روزے فرض ہو گئے، ثم نسخت فرضیتہ بصوم شہر رمضان، پھر اس ایام 20 کے 3 روزوں کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی رمضان کے مہینے کے روزوں سے۔ تو اب پہلے ایک روزہ، پھر مہینے میں 3 روزے، پھر سال میں جو ہے ایک مہینے رمضان کے روزے۔ تو بتا رہے لیکن مع اختیار الصائم، لیکن جو رمضان کے روزے فرض ہوئے ابھی روزے دار کو اختیار تھا، چاہے تو رکھ لے روزہ، اور اگر جو ہے دل نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ افطار کر لے اور ہر دن کا جو ہے فدیہ دے دے۔ بتا رہے لیکن مع اختیار الصائم، لیکن روزے کے رمضان کے روزے فرض تو ہوئے تھے لیکن روزے دار کے اختیار کے ساتھ تھا کہ انشاء صام، اگر چاہے تو رکھ لے، وہ انشاء افطر، اگر چاہے تو افطار کر لے۔ وَأَعْطَى لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ حِنْطَةٍ، لیکن اگر افطار کر رہا ہے تو اب ہر دن کے لیے ایک سا، آدھا سا گیہوں مسکین کو دے دے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَيْ يُطِيقُونَ الصِّيَامَ وَلَا يَصُومُونَهُ، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں روزہ، تو ان پر فدیتن، فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا دینا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ تو بتا رہے اب یہ اختیار تھا تو کتنے درجے ہوئے؟ پہلا درجہ ایک روزہ فرض، پھر منسوخ ہو گیا 3 روزہ فرض، پھر یہ بھی منسوخ ہو گیا رمضان کا روزہ فرض، لیکن اب اختیار ہے۔ ثم اخبرا، پھر یہ خبر دی گئی کہ ان الصوم خیر من الاطعام، لیکن روزہ رکھ ہی لینا یہ کھانا کھلانے سے بہتر ہے، یعنی افطار سے بہتر ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے اختیار کے ساتھ۔ اب بعد میں ثم نسخ الاختیار، پھر جو رمضان کے روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے یہ اختیار منسوخ ہو گیا۔ وَشُرِّعَ صَوْمُ النَّهَارِ مَعَ صَوْمِ اللَّيْلِ، اور رات کے روزے کے ساتھ دن کا روزہ مشروع کر دیا گیا۔ تو اب وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْطِرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَن يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ، تو اب آدمی افطار کرتا تھا غروب شمس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے تک، بس تھوڑا سا ٹائم تھا۔ ثم حرم علیہ الاکل والشرب والجماع الی ما بعد غروب الشمس من الغد، پھر اس پر کھانا پینا جماع کرنا یہ حرام کر دیا گیا من الغد، دوسرے دن کی غروب شمس کے بعد تک۔ تو اب اختیار کو منسوخ کر دیا گیا اس سے، تو اب اختیار نہیں ہے، اب جو ہے بہت لمبا روزہ ہو گیا، تو 5واں درجہ ہو گیا۔ پھر بعد میں جو ہے ثم نسخ صوم اللیل، پھر رات کے روزے کو منسوخ کر دیا گیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اس اللہ کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں پر جو ہے خیانت کرتے ہو۔ وہی صحابہ اکرام سے جو واقعہ پیش آ گیا تھا کہ انہوں نے رات میں جماع میں وہ ملوث ہو گئے تھے، تو اب اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا، یعنی اللہ نے تم سے معاف کر دیا۔ کیا معاف کر دیا؟ ای صوم اللیل، اسی سے یعنی عفا عنکم صوم اللیل، اللہ نے رات کا روزہ تم سے جو ہے معاف کر دیا۔ وصار الصوم من طلوع الفجر الثانی الی وقت غروب الشمس فرضا، اور اب روزہ جو ہے طلوع فجر ثانی سے وہ یعنی طلوع فجر سے غروب شمس کے وقت تک ہو گیا فرض ہو گیا۔ واستقر الامر علی ھذا، اب معاملہ اسی پر جو ہے برقرار ہو گیا، اسی پر ٹھہر گیا، تو یہ 6 درجے میں جو ہے ٹھہر گیا۔ ھذا البیان یدل علی ان صوم رمضان لم یفرض بالمرۃ الواحدہ، تو بتا رہے یہ امام زاہد کا یہ جو بیان ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رمضان کا روزہ ایک ہی مرتبہ میں فرض نہیں ہوا، بل فرضا درجتن بعد درجتن، بلکہ درجہ بدرجہ فرض کیا گیا، یہ یعنی درجہ بدرجہ فرض کیا گیا، تیسیراً و تسہیلاً علی عبادہ، اللہ کے بندوں پر آسانی
اور سہولت پیدا کرنے کے لیے لیتعودوا بہذه العبادہ، تاکہ وہ اس عبادت کی عادت بنا لیں۔ عادت کیسے بنا لیں؟ پہلے ایک روزہ، پھر 3 روزے، پھر 3 کے بعد 1 مہینے کے روزے، پھر اس میں بھی اختیار، پھر اختیار منسوخ کہ پھر لمبا روزہ ہو گیا، پھر اس لمبا روزے کو منسوخ کر دیا گیا، اب طلوع فجر سے جو ہے وہ غروب شمس تک رکھنا، تو یہ تاکہ عادت بن جائے۔ ھذا کلامہ، یہ امام زاہد کا کلام ہوا۔ اب امام زاہد نے جو یہ بات پیش کی ہے کہ پہلے ابتدائی اسلام میں صوم عاشورہ فرض تھا، پھر ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا، پتہ نہیں صاحب کشاف اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یعنی صوم عاشورہ منسوخ ہوا تھا ایام 20 سے، یعنی تو اب وہ یہ ذکر کرتے ہیں صاحب کشاف کہ اگر صوم عاشورہ دوسرے نمبر پہ مانو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام، یعنی صوم عاشورہ پھر اس کے بعد یہ اسے منسوخ کر دیا ایام 20 نے، اور پھر جو ہے رمضان نے اسے منسوخ کر دیا، تو اس کا مطلب صوم عاشورہ کو رمضان نے اگر منسوخ کیا ہے تو ایام 20 بیچ میں آ رہا ہے، یہ واسطہ ڈائریکٹ منسوخ نہیں ہو رہا، ایک اعتراض۔ اور دوسرا اعتراض ان کا صاحب کشاف کی طرف سے یہ ہوگا کہ صوم عاشورہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تھا، اور ایام 20 جو ہے حضرت آدم پر فرض تھا، تو یہ تم نے الٹا کیوں کر دیا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزہ فرض تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا فرض ہوا، یا اس کا الٹا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے وہی کہتے ہیں وَلَٰكِنْ يُخَالِفُ بَعْضُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ، تو امام زاہد نے جو ذکر کیا اس کا بعض حصہ کیا، یعنی کہ ان فرض الصوم، کہ فرض روزہ ابتدائی اسلام میں یوم عاشورہ تھا، ثم نسخ فرضیتہ، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی ایام 20 کے روزے سے، ثم نسخ فرضیتہ، پھر ایام 20 کی فرضیت جو ہے منسوخ ہو گئی رمضان کے روزے سے۔ تو یہ جو ہے صاحب امام زاہد کا کلام، تو یہ امام زاہد کے کلام کا بعض حصہ مخالف ہے لکلام صاحب الکشاف، صاحب کشاف کے کلام کے، تو صاحب کشاف کے کلام کے مخالف ہے، یعنی اوپر سے جڑے گا یخالف لکلام صاحب الکشاف۔ بتانا کیوں مخالف ہے؟ لأن صوم عاشورہ، صاحب کشاف کہہ رہے ہیں اس لیے کہ صوم عاشورہ جب منسوخ ہو جائے گا بصوم ایام البید، ایام 20 کے روزوں سے، لا یصح ان یکون نسخہ، تو اب صوم عاشورہ کا منسوخ ہونا شہر رمضان سے جو ہوگا وہ ایام 20 کے واسطے سے ہوگا، اللہ بواسطۃ، تو منسوخ ہونا صحیح نہیں ہوگا مگر واسطے سے۔ واسطے سے کیسے؟ کہ اب صوم عاشورہ کو منسوخ کیا ایام 20 نے، ایام 20 کو منسوخ کیا رمضان کے روزے نے، تو نتیجہ نکلا صوم عاشورہ منسوخ ہے رمضان کے روزے سے، تو جو نتیجہ جو ہوتا ہے وہ 20 میں واسطہ ہوا۔ تو فتویٰ ایک بات یہ ہے، وَأَيْضًا، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، وَأَيْضًا، اور یہ بھی بات کہ ذکر بعضهم، بعض نے ذکر کیا ہے کہ ان صوم عاشورہ کانت فردن، کبھی پیچھے یہ بات آئی ہے نا، تو بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ صوم عاشورہ حضرت موسیٰ کے لیے فرض تھا، وَأَيَّامُ الْبِيضِ لِآدَمَ، اور ایام بیض حضرت آدم کے لیے فرض تھا۔ تو اب بتائیں فَكَيْفَ يَصِحُ نسخ الاول، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ایام 20 سے، تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ پہلے کا منسوخ ہونا کیسے صحیح ہو جائے گا دوسرے سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ منسوخ ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض روزے سے، یہ الٹا کیسے ہو جائے گا؟ بتا رہے ہو جائے گا الا ان یقال، تو بتا رہے ہیں یہ اعتراض تو ہوگا مگر اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں تو ہماری شریعت سے مطلب ہے نا، کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کس کی شریعت کا پہلے روزہ فرض کیا، تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا فرض کیا ہو، پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام والا فرض کیا ہو، تو اس میں قباحت کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو بتائیں مگر یہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شرائع من قبلنا، یعنی ہم سے پہلے لوگوں کی شریعتیں انما یلزمنا، ہم پر لازم ہو جاتی ہیں جبکہ اللہ اور اس کے رسول بیان کر دیں، ویجوز ان یکونا، اور ممکن ہے کہ صوم عاشورہ مما قص اللہ ورسولہ اولا، اور یہ ممکن ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے پہلے بیان کیا ہو ہماری امت کے لیے، وَيَلْزَمُ عَلَيْنَا، اور وہ ہم پر لازم ہو گیا ہو، ثُمَّ قَصَّ صوم ایام البید، پھر اللہ اور اس کے رسول نے ایام 20 کے روزے کو بیان کیا ہو، فَيَلْزَمُ عَلَيْنَا، پھر وہ ہم پر لازم ہو گیا ہو، فَيَصِحُ نَسْخُ صوم عاشورہ، تو یہ نسخ کی بات تو ہمارے لیے ہے نا، تو اب صوم عاشورہ کا منسوخ ہونا صحیح ہو جائے گا ایام 20 سے، قذا فی الغوری، جیسے کہ تفسیر غوری میں ہے۔ یہاں